ہارٹ کورنگ اینڈ لیئرز لیکچر میں ہم پڑھ چکے تھے کہ ہارٹ 3 قسم کے فائبرز سے بنا ہوتا ہے۔ کنٹریکٹائل فائبرز جو بلڈ کو پمپ کرتا ہے، پیس میکر فائبرز جو الیکٹریکل سگنلز بناتا ہے، اینڈ کنڈکٹنگ فائبرز جو الیکٹریکل سگنلز کو پاس کرتا ہے۔ کنٹریکٹائل فائبرز کو ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکے تھے اسی لیکچر میں، جبکہ آج کی اس لیکچر میں ہم ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں پیس میکر فائبرز کو۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ واٹ از پیس میکر، واٹ آر دیئر ٹائپس اینڈ اسٹرکچر، ویئر آر دے لوکیٹڈ اینڈ واٹ آر دیئر اسپیشل پراپرٹیز۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ Pacemaker fibers are specialized cardiac muscle cells that generate and conduct electrical impulses to coordinate the rhythmic contractions of the heart. Pacemaker fibers heart کے اندر موجود ایسے اسپیشل سیلز ہیں جو خود سے الیکٹریکل سگنلز پیدا کرتی ہے۔ یہ سگنلز ہارٹ کے تمام حصوں میں پھیلایا جاتا ہے، جس سے ہارٹ بیٹ صحیح اور نارمل طریقے سے ہوتی ہے۔ یہ سگنلز ہارٹ کی مسلز کو بتاتا ہے کہ کب اور کیسے کانٹریکٹ اور ریلیکس ہونا ہے تاکہ بلڈ پمپنگ صحیح طریقے سے ہو۔ There are two main types of pacemaker fibers, sinoatrial node and atrioventricular node. Sinoatrial node شارٹلی کہا جائے تو ایسے نوڈ، کیونکہ الیکٹریکل سگنلز پیدا کرنے کا پرائمری سورس ہے، اس لیے ان کو پرائمری پیس میکر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پر منٹ 60 to 100 امپلسز یعنی سگنلز جنریٹ کرتا ہے۔ دیکھو دوستو، ہمارا ہارٹ ایک بہت خاص قسم کا کرنٹ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دھڑکتا ہے، اور یہ کرنٹ پیدا کرنے کا کام ہارٹ کی ایک چھوٹی سی حصے میں ہوتی ہے جس کو ہم ایسے نوڈ کہتے ہیں۔ لوکیشن آف ایسے نوڈ، یہ ایک چھوٹی سی فلیٹ اور الیپٹیکل شیپ والی ٹیشوز ہوتی ہے جو رائٹ ایٹریم کے اپر پارٹ اور سپیریئر وینا کیوا کے بالکل پاس میں لوکیٹڈ ہوتا ہے۔ اسٹرکچر آف ایسے نوڈ، یہ دو قسم کے سیلز سے بنا ہوتا ہے، پی سیلز اینڈ ٹرانزیشن سیلز۔ پی سیلز آر دا کرنٹ پروڈیوسنگ سیلز۔ ایسے نوڈ کے اندر کچھ خاص قسم کی سیلز ہوتی ہے جنہیں ہم پی سیلز یا کارڈیاک پیس میکر سیلز کہتے ہیں۔ پی کا مطلب ہے پیس میکر، یعنی وہ چیز جو رفتار طے کرتی ہے۔ یہ سیلز تھوڑا ہلکی رینج کی نظر آتی ہے مائکروسکوپ کے نیچے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر باقی سیلز کی طرح بہت سارے آرگنیلیز نہیں ہوتے، ان کے اندر ایک بڑا سا نیوکلیس ہوتا ہے، اور ان سیلز میں مایوفیبرلز بہت کم ہوتی ہے، اس لیے یہ آس پاس کے نارمل ہارٹ سیلز یعنی کارڈیو مایوسائٹ سے تھوڑا الگ دکھائی دیتے ہیں۔ مایوفیبرلز وہ اسپیشل فائبرز ہے جن میں کنٹریکشن کی خاصیت ہوتی ہے۔ ایسے نوڈ کے سینٹر میں ایک بلڈ ویسل ہوتا ہے جو ان کو بلڈ سپلائی کرتا ہے۔ یہ سیلز اس بلڈ ویسلز کے ارد گرد گول گول شیپ میں ارینج ہوتی ہے۔ ٹرانزیشن سیلز، ایسے نوڈ کے کناروں پر جہاں پی سیلز کم ہونے لگتے ہیں وہاں کچھ اور قسم کے سیلز نظر آتی ہے جنہیں ہم ٹرانزیشن سیلز کہتے ہیں۔ یہ کرنٹ پھیلانے والے سیلز ہے، اور یہ پی سیلز اور کارڈیو مایوسائٹ کے بیچ کا راستہ ہے، اور یہ ایک پل کی طرح کام کرتی ہے۔ پی سیلز سے کرنٹ کو نکال کر آس پاس ہارٹ کے حصوں تک بھیجتی ہے۔ بلڈ سپلائی ٹو ایسے نوڈ، ایسے نوڈ کو اپنا کام کرنے کے لیے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بلڈ اس کو کورونری آرٹری کے ایک خاص برانچ سے ملتا ہے جن کو کہا جاتا ہے سائنویٹریل نوڈل برانچ۔ نرو سپلائی ٹو ایسے نوڈ، ہمارا ہارٹ بیٹ آٹونامک نروس سسٹم کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ ایسے نوڈ کے آس پاس بہت ساری گینگلیان سیلز ہوتی ہے۔ گینگلیان مین کلیکشن آف نیورون سیلز، لیکن یہ گینگلیان ڈائریکٹلی پی سیلز سے کنیکٹڈ نہیں ہے، بلکہ پی سیلز کے اوپر خاص قسم کی ریسپٹرز ہوتی ہے۔ یہ ریسپٹر ان کیمیکل میسنجر کو ریسیو کرتے ہیں جو ان گینگلیان سیل سے ریلیز ہوتی ہے۔ جب پی سیل اسٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو ان کی کام کرنے کی رفتار میں فرق آتی ہے، اور اسی طرح ہمارے ہارٹ ریٹ کم یا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ان میں سے الفا ریسپٹرز کولینرجک ہے جو ہارٹ ریٹ کو ڈیکریز کرتا ہے، اور بیٹا ریسپٹر ایڈرینرجک ہے جو ہارٹ ریٹ کو انکریز کرتا ہے۔ ایٹریوینٹریکولر نوڈ، شارٹلی کہا جائے تو اے وی نوڈ، یہ ہارٹ کا دوسرا پیس میکر ہے۔ اگر ایسے نوڈ ناکام ہو جائے یا سگنل نیچے نہ پہنچے تو اے وی نوڈ خود سے سگنل پیدا کر سکتا ہے، اور یہ 40 to 60 امپلسز پر منٹ جنریٹ کرتا ہے۔ اٹ از آلسو کالڈ سیکنڈری پیس میکر۔ اسٹرکچر آف اے وی نوڈ، اس کی شیپ کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہاف ایک کی طرح دکھتی ہے۔ اس کا اسٹرکچر ایسے نوڈ سے کافی ملتی جلتی ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا ڈفرنس ہے۔ اے وی نوڈ میں پی سیلز کم ہوتی ہے اور یہ کرنٹ بنانے والی سیلز ہے، اور اس کے برعکس اس میں ٹرانزیشن سیلز زیادہ ہوتے ہیں جو کہ کرنٹ پھیلانے والے سیلز ہے، جبکہ ایسے نوڈ اس کا اپوزٹ تھا۔ لوکیشن آف اے وی نوڈ، یہ ایسے نوڈ سے تھوڑا اسمال سائز کا ہوتا ہے، اور یہ انٹر ایٹریل سیپٹم کے پوسٹیرو انفیریئر حصے یعنی پیچھے اور نیچے والے حصے میں موجود ہوتا ہے۔ خاص طور پر یہ ٹرائنگل آف دا ایٹریوینٹریکولر نوڈ میں پایا جاتا ہے جسے کوچ ٹرائنگل بھی کہتے ہیں۔ اے وی نوڈ کو بلڈ سپلائی ایٹریوینٹریکولر نوڈل برانچ سے ملتی ہے۔ نرو سپلائی، ایسے نوڈ کی طرح اے وی نوڈ کے ارد گرد بھی آٹونامک گینگلیان سیلز ہوتی ہے، لیکن یہ گینگلیان سیلز اے وی نوڈ کے سیلز کے ساتھ ڈائریکٹ سائنیپس نہیں بناتی۔ اس کی بجائے اے وی نوڈ پر بھی ایڈرینرجک اور کولینرجک ریسپٹرز یعنی الفا بیٹا ریسپٹرز ہوتی ہے جو نیورو ٹرانسمیٹر کو ریسیو کرتی ہے اور اس کے مطابق کرنٹ کی رفتار کو کنٹرول کرتی ہے۔
فنکشن آف AV نوڈ، اس کا سب سے امپورٹنٹ فنکشن کرنٹ کو SA نوڈ سے وینٹریکلز تک پہنچانا ہے، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ راستہ ہے کیونکہ ایٹری وینٹریکولر سیپٹم ایز اے انسولیٹر ہوتا ہے جو کرنٹ کو کنڈکٹ نہیں کر سکتا. تو AV نوڈ ہی وہ اکیلا راستہ ہے جہاں سے کرنٹ ایٹریا سے وینٹریکلز تک جا سکتا ہے. کریکٹرسٹک آف پیس میکر فائبرز. پیس میکر فائبرز میں کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہے جو ان کو باقی ہارٹ سیل سے الگ بناتی ہے. آٹومیٹسٹی، یہ فائبرز اتنی زبردست ہے کہ یہ اپنا کرنٹ خود ہی پیدا کر سکتی ہے، انہیں کسی باہر کی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ سگنل دے تب یہ کام شروع کرے. ریدمیسٹی، یہ فائبرز ایک خاص سیکوینس اور ریگولر رفتار سے کرنٹ پیدا کرتی ہے جس کو کہتے ہیں ریدمیسٹی. کیلشیم ڈیپینڈنٹ ایکشن پوٹینشیل، زیادہ تر مسل سیلز کرنٹ پیدا کرنے کے لیے سوڈیم آئن یوز کرتی ہے، لیکن پیس میکر فائبرز میں کرنٹ پیدا ہونے میں کیلشیم آئن کا بڑا رول ہوتا ہے. یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی نیکسٹ لیکچر میں. سویتا پیس میکر فائبرز، اس کا اسٹرکچر، ٹائپس اینڈ کریکٹرسٹک. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکشن پوٹینشیل کو ایکسپلین کریں گے جس میں آپ سیکھیں گے کہ ان فائبرز میں کرنٹ کیسے جنریٹ ہوتا ہے. سبسکرائب.